اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹے کی طرح گھٹکتا ہے وہ بھی کسی کے دل کے قریب ہے۔ خیالوں اور عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ غم ہی تو وہ چیز ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اپنا بھی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم جن سے دور جانا چاہتے تھے انہی کے سامنے لائے گئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کس قدر نابینا اور اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ خواہش ہی اس کی منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا دشمن تمہارے دروازے پر آ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی بغیر نہیں آتی۔
اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عقل مند لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا۔ غریب وہ ہے جس کا سورج شام کو نہیں بلکہ امید ختم ہونے پر ڈوب جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں، جینے سے ہوتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ جب شیر مر جاتا ہے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ صبر رکھے، تکلیف بھی اجر بن جائے گی۔ اگر خدا کسی کو بھی معاف نہ کرتا تو جنت تو خالی رہ جاتی۔ ذہنی طور پر چھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر امیر شخص کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رحمت کا یقین رحمت کا حاصل کرنا ہے۔ رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی رحمت مانگتا بھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ آپ لوگوں کے گناہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی توبہ نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دل صاف نہ ہو
تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے۔ آپ خوشبو کے عوض پھولوں کو کیا دیتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ فائدے مند چیز مقدار میں بڑھ جائے تو پھر وہ فائدے مند نہیں رہتی۔ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلا جائے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ شکر کرو گے تو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ کرو، اللہ کا قرب ملے گا۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے خود بھی ہو ہی جانا ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ شیطان ڈر پیدا کرتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ کبھی کبھی عقل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے۔ بے سبب سوچنا، بے سود پشیمان ہونا۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے، بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مانگا نہیں جاتا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ کچھ لوگ بعض مرتبہ خوش رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ گندم خون رلا دیتی ہے، بھوک پردے اٹھا دیتی ہے، آٹا روگ لگا دیتا ہے، پیسہ عیب چھپا لیتا ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں، کردار سے ظاہر ہو۔ بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔
زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا، عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں۔ چھوڑو پیسے اور جاؤ، اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح بھی گن کر کرتا ہوں۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے، اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لو گے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں۔ آزما کر دیکھ لو، مصیبت صدقے کو نہیں پھاند سکتی۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے، لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے پھر وہیں سے راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن نہیں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔
بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو، بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں، لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے،
اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے۔ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ کسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے۔ ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے۔ کبھی سمندر کو دیکھا ہے، ایک پل میں پرسکون تو دوسرے پل کوئی طوفان اٹھائے ہوئے، مگر پرسکون ہوتے ہوئے بھی اس میں طوفان موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے ساحل پر آ سکتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، بظاہر پرسکون مگر ایک خوفناک طوفان لیے ہوئے جو کسی بھی لمحے خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ گر جانے کا خوف انہیں کبھی اٹھنے نہیں دیتا، ہار جانے کا خوف انہیں بڑے کام کرنے نہیں دیتا، شرمندہ ہو جانے کا خوف انہیں کبھی حق بات کہنے نہیں دیتا، لوگوں کا خوف انہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیتا۔ ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ دوسروں کے گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلاں کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔
جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔